جماعت پنجم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول سبق نمبر 2 زمین کی گردش۔ بچوں، ہم جس سیارے پر رہتے ہیں اس کا نام زمین ہے۔ زمین خود کے اطراف گردش کرتی ہے۔ اپنے محور پر گھومتے گھومتے وہ سورج کے اطراف بھی گردش کرتی ہے۔ زمین کی اس طرح گردش کی وجہ سے طلوع آفتاب و غروب آفتاب، موسم کی تبدیلی، دن اور رات، پونم و اماوس، یہ سب کس طرح ہوتے ہیں ہم اس سبق میں معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم محوری گردش کسے کہتے ہیں یہ معلوم کریں گے۔ محوری گردش کو سمجھنے کے لیے ہم ایک تجربہ کریں گے۔ اس کے لیے ایک لٹو لیجئے اور اسے گھما کر اس کا مشاہدہ کیجئے۔ مشاہدہ کرنے پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لٹو خود کے اطراف گردش کر رہا ہے۔ بچوں، کوئی بھی چیز جو اپنے اطراف گھومتی ہے حقیقت میں وہ نظر نہ آنے والی ایک لکیر کے اطراف گھومتی ہے۔ کسی بھی چیز کا خود کے اطراف گھومنا محوری گردش کہلاتا ہے، اور وہ چیز جس نظر نہ آنے والی لکیر کے اطراف گھومتی ہے اسے اس چیز کا محور کہتے ہیں۔ لٹو کی مثال سے آپ کو محوری گردش کیا ہوتی ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم زمین کی محوری گردش گلوب کی مدد سے سمجھیں گے۔ بچوں، یہ گلوب ہے، یعنی زمین کا ماڈل ہے۔ اب اسے گھما کر دیکھیے تو اسے گھمانے پر وہ ہمیں ایک لکیر کے اطراف گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک شاکول لیجئے اور اس کو گلوب کے قریب پکڑیے۔ آپ دیکھیں گے کہ شاکول اور زمین کا محور، یہ دونوں لکیریں ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ بناتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کا محور جھکا ہوا ہے۔ ایسے جھکے ہوئے محور کی حالت میں ہی زمین گھومتی رہتی ہے۔ اس تجربے میں زمین کے محور کو NS کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ NS یہ لکیر زمین کے مرکز سے گزرتی ہے۔ N اور S ان نقاط کو زمین کے قطبین کہا جاتا ہے۔ N زمین کا شمالی قطب ہے، N یعنی نارتھ، اور S زمین کا جنوبی قطب ہے، S یعنی ساؤتھ۔ شمالی اور جنوبی قطب کے بیچوں بیچ زمین کی سطح پر ایک دائرہ بنائیں تو زمین کے دو مساوی حصے ہوتے ہیں۔ زمین پر کے اس خیالی دائرے کو خط استوا کہتے ہیں۔ خط استوا کی وجہ سے زمین کے دو مساوی حصے ہوتے ہیں۔ خط استوا سے شمالی قطب کے درمیانی حصے کو شمالی نصف کرہ کہتے ہیں، اور خط استوا سے جنوبی قطب کے درمیانی حصے کو جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں۔ بچوں، اب ہم ایک اور تجربہ کریں گے۔ اس تجربے سے زمین پر دن اور رات کیوں ہوتے ہیں یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بڑے ٹیبل کے بیچوں بیچ ایک موم بتی کھڑی کر رکھیں گے۔ موم بتی کے اطراف ایک بڑا دائرہ بنائیں گے۔ یہ دائرہ یعنی زمین کا سورج کے اطراف گردش کرنے والا مدار ہے۔ اس دائرے کے ایک نقطے پر گلوب رکھیں گے۔ اب موم بتی جلائیں گے اور کمرے میں اندھیرا کر دیں گے۔ اب یہ جلتی ہوئی موم بتی کو سورج مان لیں اور گلوب کو موم بتی کے اطراف دائرے پر گھمائیں اور مشاہدہ کریں گے گلوب کے کون سے حصے پر روشنی پڑتی ہے اور کون سے حصے پر نہیں۔ اب زمین ایک مخصوص جگہ پر ہے۔ دیکھو، اب سورج کے یعنی کہ موم بتی کے سامنے والے حصے پر روشنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح موم بتی کی مخالف سمت میں زمین کا جو حصہ ہے وہاں اندھیرا ہے۔ اب گلوب کو قطب شمالی کی جانب دیکھو اور گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت میں گھمائیے۔ ہماری زمین بھی خود کے محور پر اسی سمت یعنی مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ گلوب کے مختلف حصے بالترتیب اجالے کی جانب آتے ہیں اور اسی ترتیب میں اجالے سے دور جاتے ہیں۔ جس حصے پر روشنی پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جہاں روشنی نہیں پڑتی وہاں رات ہوتی ہے۔ یہ عمل مسلسل چلتا ہے کیونکہ زمین اپنے محور پر مسلسل گھومتی ہے اور دن رات بنتے ہیں۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب۔ بچوں، دن اور رات کس طرح بنتے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے جو تجربہ کیا تھا وہی تجربہ ہم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کس طرح ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کریں گے۔ صرف اس میں مزید ایک کام کرنا ہے کہ
कि एक लाल रंग की टिकली लेकर उसको ग्लोब पर चिपकाएंगे। पिछले तजुर्बे की तरह ही हम मोमबत्ती और ग्लोब का तजुर्बा करेंगे। अब ग्लोब को घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में घुमाएंगे। लाल टिकली पर ग्लोब की किस हालत में तुलुए आफताब, दोपहर और गुरूबे आफताब होता है, इसका मुशाहिदा करेंगे। लाल टिकली पर एक बार तुलुए आफताब होने पर दोबारा तुलुए आफताब कब होता है? आप देखेंगे कि जब ज़मीन का अपने महवर पर एक चक्कर पूरा होता है, यानी एक महवरी गर्दिश पूरी होती है, तब लाल टिकली पर दोबारा तुलुए आफताब होता है। ज़मीन की एक गर्दिश के इस वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। एक यौम के दो हिस्से होते हैं, एक दिन और एक रात। वक्त की पैमाइश के लिए एक यौम के वक्फे को हम 24 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर हिस्से को 1 घंटा कहेंगे। साल। बच्चों, दिन और रात, तुलुए आफताब और गुरूब आफताब की मालूमात हासिल करने के बाद अब हम साल किस तरह होता है ये देखेंगे। उसके लिए भी हम एक तजुर्बा करेंगे। पिछले 2 तजुर्बों की तरह ही हम इस तजुर्बे में मोमबत्ती और ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों देखो, हमने ग्लोब को दायरे पर एक जगह रखा है। हम ग्लोब को टेबल पर बनाए हुए दायरे पर आगे सरकाते जाएंगे। ऐसा करते वक्त हमें ग्लोब को घुमाते हुए रहना है और इसका ख्याल रखना है कि महवर की सिमत ना बदले। दायरे पर आगे सरकते हुए ग्लोब दोबारा इब्तिदाई जगह पर आ जाएगा। इसी तरह ज़मीन भी अपने महवर पर घूमती है और सूरज के अतराफ भी गर्दिश करती रहती है। ज़मीन को सूरज के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए जितनी मुद्दत लगती है उसे ही साल कहते हैं। एक साल में तकरीबन 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। इससे हमें 2 बातें पता चलती हैं कि एक तो ये कि ज़मीन को खुद के महवर पर घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं और सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 1 साल लगता है। सबक के अगले हिस्से की मालूमात हम अगली वीडियो में देखेंगे।